السلام علیکم ورحمۃ اللہ سر جی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اچھا سر، یہ ویڈیوز دو میں نے آپ کو سینڈ کی ہے نا، تو یہی بس میرا چھوٹا سا شوق ہے۔ ٹوٹل 7 جانور ہیں، اور ابھی مطلب بریڈ کے لحاظ سے کوئی اچھی بریڈ کے لحاظ سے تو کوئی نہیں ہے، یہ نارمل ہی ہیں۔ تو ابھی انشاءاللہ مطلب مجھے تقریباً نا، میں آپ کو تھوڑا بیک گراؤنڈ بھی بتا دیتا ہوں، تقریباً 3.5 سال ہو گئے بکریاں میں نے رکھی ہوئی ہیں، شوق کے طور پہ رکھی تھیں۔ تو بس پھر اس کے بعد جو ہے وہ یوٹیوب پہ اس کے بعد ویڈیوز دیکھ کے پھر شوق اور بڑھا۔ تو پہلے تو باندھ کے رکھتا تھا جانوروں کو، پھر اس کے بعد یہ بیچ میں سے جو ہے وہ پارٹیشن کی ہے، تو ان کو بھی کھلا چھوڑا ہوا ہے۔ ابھی یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ 3 بکرے ہیں نا اس میں بڑے، تو وہ انشاءاللہ قربانی میں ذبح ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جو ہے یہ بکریاں بھی جو ہے میں تقریباً ختم کر دوں گا، اور پھر جو ہے انشاءاللہ جو اچھی بریڈ ہے نا، تو وہ میرا ارادہ ہے کہ میں لے کے آؤں گا نا۔ تو بس اسی حوالے سے آپ سے بھی انشاءاللہ مشورہ چاہیے ہوگا۔ جون جولائی میں جو ہے وہ امید ہے کہ میں اس سائڈ پہ، آپ والی سائڈ پہ چکر لگاؤں گا، تو آپ کی رہنمائی کی بھی ضرورت ہوگی، اور مجھے آپ گائیڈ بھی کریں گے۔ تو میرا یہی ارادہ ہے کہ بلڈ لائن کے حساب سے جو ہے وہ اچھی چیزیں ہونی چاہیے، کیونکہ میں جو خوراک میں ان کو نا گوٹ لینڈ فارم سے TMR جو ہے وہ صبح شام ڈالتا ہوں، اور دن کو جو ہے میں ان کو الفا کی ہیئر ڈالتا ہوں۔ تو مطلب خوراک جو ہے وہ ڈائٹ ان کی میں نے اچھی رکھی ہوئی ہے، اور رات کو جو ہے میں ان کو چنے کا چھلکا، اور پہلے چھجی مار کا ونڈا ڈالتا تھا، ابھی وہ نہیں ڈالتا، کیونکہ ابھی TMR وغیرہ جو ہے وہ یہی ڈالتا ہوں۔ تو یہ رات کو مطلب چنے کا چھلکا، اور اس میں کوئی مسالہ وغیرہ ہو یا جو بھی چیز ہو وہ ایڈ کر کے دیتا رہتا ہوں، آئل وغیرہ دیتا رہتا ہوں۔ تو بس یہی چھوٹا سا شوق ہے جی، تو بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ سر۔ بہت شکریہ سر زین العابدین صاحب، اللہ پاک آپ کے مال میں جان میں برکتیں دے۔ اچھا، یہ سر پوچھنا یہ تھا آپ سے کہ آپ گوڈ لینڈ فارم سے جو TMR منگوا رہے ہیں، وہ میرے خیال میں 3200 روپے من یا 3000 روپے پہ وہ من دے رہے ہیں۔ تو آپ تو چونکہ استعمال کر رہے ہیں، تو اس لیے آپ یہ بتا دیں کہ اس پہ مکمل طور پہ جانور پال کے، جس طرح کہ آپ نے مطلب جانور رکھے ہوئے ہیں، تو ان پہ ایک دن کا خرچہ کتنا آ جاتا ہے اگر اسی TMR پہ پالے جائیں؟ تو کیا منافع لینا پھر ان جانوروں سے ممکن ہے؟ یہ تھوڑا سا بتا دینا، کیونکہ آپ تو استعمال کر رہے ہیں نا۔ السلام علیکم جی سر، بیسیکلی TMR کو ابھی ڈالنا جو ہے نا، وہ میری کچھ مجبوری بن گئی ہے۔ میں اس سے پہلے بھوسا ڈالا کرتا تھا، سال سوا سال میں نے وہ ڈالا، لیکن وہ جانور کچھ اس طریقے سے کھاتے بھی نہیں تھے، اور پھر اس میں ان کی گروتھ بھی اس حساب سے نہیں ہو پا رہی تھی۔ اس کے بعد پھر جو ہے میں نے ان کو الفا پہ شفٹ کیا، اس کے ساتھ بھی کوئی ایکسٹرا ونڈا جو ہے نا دینا پڑتا تھا، اور میں چونکہ کام کرتا ہوں، اور کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ رات کو 10 11 12 بھی ہو جاتے ہیں واپسی میں، اور کبھی ٹائم پہ بھی آ جاتا ہوں، تو اس میں نا یہ مینیج کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا تھا کہ الفا کو لائے، پھر اس کو کاٹ کے ڈالیں، کبھی کبھار لیٹ ہو جانا اوپر نیچے، پھر وہ جانوروں کا جو ہے نا شیڈیول وہ ڈسٹرب ہوتا تھا نا۔ ابھی TMR کا بیسیکلی یہ ہے کہ اٹھایا اور ڈال دیا، تو یہ تقریباً 2933 روپے من بنتا ہے، 2200 روپے کا ان کا 30 روپے کا وہ آتا ہے بیگ نا، تو یہ من تقریباً 2950 آپ کہہ لیں کہ یہ بنتا ہے، اور بلکہ کرایہ وغیرہ ڈال کے تو یہ 3000 میں من تقریباً پڑ ہی جاتا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اگر تو جانور آپ کا 6 سے 7 kg ویٹ گین کر رہا ہے نا منتھ کا، میں نے اب اس کو اتنا وہ ڈیپلی تو نہیں کیا، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ گوشت کے، اب جس طرح میرے پاس جانور ہیں، اب یہ تو گوشت کے حساب سے ہی بکنے ہیں، عید پہ بک جائیں گے یا گوشت کے حساب سے ویسے بکیں گے، تو یہ جانور آپ کو اس طرح منافع نہیں دیتے، بالکل نہیں دیتے، یہ کنفرم بات ہے۔ اگر تو یہ 7 kg بھی ویٹ گین کرتا ہے نا، تو آپ یہ کہہ لیں کہ اس لیول پہ یہ منافع نہیں دیتے، لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ کی لگائی ہوئی اماؤنٹ کور ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو ایز اے کاروبار یا ایز اے انکم گین کرنے کے لیے اس حساب سے کرنا چاہ رہے ہیں، تو میرے خیال میں یہ اس طرح منافع نہیں دیتی۔ ہاں، شوق کے حساب سے اگر کوئی ڈالتا ہے، اب جیسے میں نے شوق کے لیے رکھے ہوئے ہیں، جو بھی ہمارے مطلب بکرے وغیرہ ہوتے ہیں وہ ہم قربانی پہ ذبح کر لیتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں جو بکری